وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہاں میدان حشر کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے کہ مجرموں کی ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی، مثلا مشرکین کی جماعت، کافرین کی، قاتلین کی، منافقین کی، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا، یا جو کچھ تم کرتے رہے تھے وہ کیا تھا؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں اور دن کو روشن بنایا؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ حشر کے ذکر میں رات اور دن کو دلیل کے طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح نیند ایک موت ہے جو رات کے وقت آتی ہے اور دن بیداری کا وقت ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا وقت ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی مرنے کے بعد تم دوبارہ جی اٹھو گے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اور وہ سب کے سب اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائیں گے۔ نفخہ سور 2 دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ سور پھونکے جانے کی ابتدائی کیفیت میں گھبراہٹ ہوگی جو آخر میں ہر چیز کی ہلاکت اور فنا تک پہنچ جائے گی، یعنی گھبراہٹ سے بات شروع ہوگی اور ہلاکت تک جا پہنچے گی۔ پھر طویل مدت کے وقفے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے جو پہلے سور کے بعد مرے یا قبروں میں پڑے ہوئے تھے۔
اب یہ دو نفخوں کا درمیانی وقفہ کتنا ہوگا، اس کے بارے میں 40 کا لفظ آتا ہے، نہیں معلوم کہ سال ہیں یا صدیاں یا مہینے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ جو دخر کا لفظ ہے اس میں عاجزی، ذلت اور حقارت تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن پہاڑ بادلوں کی طرح اڑیں گے، جڑ سے اکھیڑ دیے جائیں گے، دھول بنا دیے جائیں گے اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی وجہ سے ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پہ قادر ہے. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. نیکی سے مراد ایمان، عمل صالح، اخلاص، لا الہ الا اللہ پر ثابت قدمی، اور اس میں دیگر نیک اعمال، عبادات وغیرہ بھی ہیں. خیر اور بھلائی کے جتنے بھی کام آتے ہیں اس سے بہتر بدلہ، یعنی ایک کے بدلے میں 10 تو ہے ہی، لیکن جتنا عمل میں خلوص زیادہ ہوگا اس سے اجر میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا. اور ایمان لانے والوں پر گھبراہٹ طاری نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوں گی. ایک تو یہ کہ پہلے سے ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی توقع کے مطابق ہوگا اور ان کے ساتھ معاملہ ان کے ایمان کے مطابق ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب نیک اعمال کا بدلہ توقع سے زیادہ مل رہا ہو تو وہ گھبراہٹ کا وقت نہیں ہوتا بلکہ خوشی کا وقت ہوتا ہے. اب یہاں پر نیکی کرنے کی بات نہیں کی گئی، نیکی لانے کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی حسنہ لے کر آئے. یعنی دنیا میں صرف حسنہ کرتا نہ رہے بلکہ قیامت کے دن وہ ساتھ بھی ہو، اخلاص کی وجہ سے ہی ساتھ ہوگی ورنہ تو ضائع ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ بندے کے عمل سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اور اس پر مزید اللہ کی رضامندی جو ہر چیز سے بہتر ہے. اور جو کوئی برائی لائے گا تو وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے. کہا جائے گا تم انہی اعمال کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. یہاں برائی سے مراد شرک ہے. مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، یعنی مکہ، اور ہر چیز اسی کی ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. پھر جو کوئی ہدایت پا گیا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کا، سکھانے کا حکم تھا. آگے لوگوں کا کیا رسپانس ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. جو ہدایت پائے گا خود فائدہ اٹھائے گا، اور جو چھوڑ جائے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص حکم دیے ہیں ان میں سے ایک قرآن پڑھنا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھ کر سنانا جو ہے یہ بہت سے مسائل کا حل بھی ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کاش میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا. محدث تھے نا، بہت حدیثیں روایت کی ہیں. آمش بھی محدث تھے، وہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی غنا نہیں. غنا کا مطلب یعنی دولت مندی، اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں. یعنی جس کو قرآن مل جاتا ہے اور وہ دل سے اسے قبول کر لیتا ہے پھر اسے محتاجی کا، کسی چیز کی محرومی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اتنی بڑی دولت مل جاتی ہے کہ باقی چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہیں. ابن القیم فرماتے ہیں جب تم اس بات کا ارادہ کر لو کہ تم یہ جانو کہ تمہارے پاس اور دوسروں کے پاس اللہ کی محبت میں سے کیا ہے تو اپنے دل میں قرآن سے محبت کو دیکھ لو. اور پھر قرآن سنانے والے پر قرآن سنانے کی ذمہ داری ہے، پوری محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے. اس کے بعد باقی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ذمے ہے، وہ انسان کا معاملہ نہیں ہے. پھر اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. یعنی کسی کے ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے میں اللہ کی حمد میں، تعریف میں کوئی فرق نہیں آتا. کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ تمہیں نشانیاں دکھائے گا اور تم پہچان لو گے، یعنی تمہارے نفس میں بھی اور آفاق میں بھی. اگر زندگی میں نہیں کوئی پہچانتا تو موت کے وقت اس کو سب سمجھ آ جائے گی. اور انسان جو کچھ دنیا سے کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی دن رات میں جو کچھ ہم کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ تو ہمارے قدموں کے نشانوں سے بھی غافل نہیں کہ ہمارے قدم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا آثار اور نشان چھوڑ رہے ہیں. اور اسی طرح نیکیوں کے علاوہ جو کام ہم نہیں کر رہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، جو حقوق نہیں دے رہے ہم اللہ کے یا بندوں کے، اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے. تو ایک ہی آیت میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے. نیک لوگوں کے لیے وعدہ ہے اور دوسروں کے لیے وعید ہے. سورۃ القصص یہ سورت مکی سورت ہے. اس کی 88 یعنی 88 آیات ہے. ترتیب کے اعتبار سے 28 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 49 نمبر ہے، 49. اس سورت کا نام القصص اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انتہائی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، یعنی قصہ بیان کیا ہے. اس سورت میں قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قبطی کو قتل کرنے کا ذکر ہے. پھر وہاں سے مدین جانے اور ایک نیک آدمی کی بیٹی سے ان کی شادی کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. یہ آیات ہیں روشن کتاب کی. ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید حالات میں فریضہ رسالت سر انجام دینے کا حکم ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ سخت تھے. تو اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے شدید حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ساری تکلیفیں برداشت کی تو باقی مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے. اور پھر خوشخبری بھی ہے اس قصے میں کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کامیاب کیا، ایمان والوں کو ہی کامیاب کیا اور دشمنوں کو تباہ کر دیا. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول. ان میں سے ایک گروہ کو اس نے نہایت کمزور کر رکھا تھا، بنی اسرائیل کو. وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یعنی یہاں فرعون کا تعارف کرا دیا گیا ہے. یہ فرعون کون تھا؟ جس نے سرکشی کی، لوگوں کو گروہوں میں بانٹا، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. لیکن بالآخر اس کا انجام کیا ہوا یہ سارے ظلم و ستم کرنے کے بعد؟ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور بنا دیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنا دیں. اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ ظالموں اور متکبروں کو زمین سے ضرور خالی کرے گا. کچھ وقت لگتا ہے مگر وہ وقت دور نہیں ہوتا. فتح ہمیشہ جبر اور کمزوری کے بعد آتی ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے. اور ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے اور بڑے محتاط رہتے تھے. یعنی جب ظالم اور سرکش حکمران کے ظلم کی انتہا ہو جائے تو پھر اس سے نجات قریب ہی ہوتی ہے. اب قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے فرعون کی ہلاکت کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو، کس بات کا؟ کہ دشمن قتل کر دے گا، تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم ڈرنا اور نہ غم کرنا. پھر غم سے منع کیا جا رہا ہے. بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دینے والے ہیں، تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں دی، ان کو الہام کر کے، ان کے دل میں یہ بات ڈال کے. توکل کا گہرا سبق ہے اس میں کہ ایک ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں پھینک دیتی ہے صرف اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا دل خوف اور غم سے پھٹنے کے قریب تھا، کیونکہ انسان ہے نا، تو انسان پر یہ کیفیات آتی ہیں. جب اس کے سامنے یہ سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ غم کی ضرورت نہیں، اللہ بچا لے گا. کیا یہ الہام صرف موسیٰ کو ہوا تھا یا اللہ تعالیٰ ایسی باتیں مومنوں کے دل میں بھی ڈالتا ہے؟ جو بھی اس کی راہ میں نکلتے ہیں اور جو بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کو بھی ایسی باتیں سجھاتا ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اس میں وہ حقیقت بھی بتائی گئی ہے کہ اولاد کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا سب سے زیادہ غم ماں کو ہوتا ہے، اور یہ قدرتی سی چیز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس غم کو دور بھی فرما دیتا ہے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ حل ایک ہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد مانگے. تو آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. بظاہر بڑے طاقتور تھے لیکن غلطی پر تھے، اپنی طاقت غلط جگہ استعمال کر رہے تھے. اور فرعون کی بیوی کہنے لگی، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، کیونکہ ان کا اپنا بچہ نہیں تھا. امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام دنیا کی بلند مرتبہ خاتون تھی. حدیث میں آتا ہے مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی. اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہی ہے جیسے سرید کی برتری تمام خانوں پر. تو بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کام کے کرنے کی اہمیت ڈال دیتا ہے. کسی کے اندر ایک عزم پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر بچے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے،
یعنی کس کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، وہ باریک بین ہے، اللطیف ہے، لطف فرماتا ہے کہ جب اسے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے غیر محسوس طریقے پر۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی۔ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی مضبوطی بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ کبھی دل ایسے ہو رہا ہو نا، پریشان ہو رہا ہو یا دل چھوٹا ہو رہا ہو یا گھبرا رہا ہو، تو فوراً اللہ سے دل کی مضبوطی مانگے کہ اللہ تو میرے دل کو قرار دے، میرے دل کو ٹھہرا دے، میرے دل کو یقین دے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور دل کے فارغ یا خالی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی سوچ نہیں آتی، کوئی تدبیر نہیں سجھائی دیتی۔ اور خاص طور پر جب انسان غم کے اندھیرے کا شکار، تو غم اندھیرا ہوتا ہے نا، غم کے اندھیرے جب دل پہ چھا جاتے ہیں نا تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر انسان کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتا کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، کون سا رستہ اختیار کرے، کون سی تدبیر کرے۔ تو ایسی ہی کچھ کیفیت تھی ام موسیٰ کی۔ اور ویسے تو ہر انسان ہی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں بہت محتاج ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص مصیبتوں کے نزول کے وقت اللہ کی خاص مدد چاہیے ہوتی ہے، ورنہ انسان نہ مصیبت پر صبر کر سکتا ہے اور نہ ہی خوشحالی میں شکر ادا کر سکتا ہے۔ تو اس قدر شدید حالات میں ثابت قدم رہنا، راز کو نہ اگلنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنے غم اور دکھ اور پریشانی کو دل میں رکھ کے بالکل کمپوزڈ نظر آنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کو نصیب کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ صبر دے دے تو انسان سخت سے سخت حالات میں، شدید سے شدید غم میں بھی پرسکون رہ سکتا ہے۔ وہ خاتون تھی، خاتون کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ دل ٹھہرا دیتا ہے تو بس پھر بڑے بڑے حادثے بھی معمولی ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سکینت تھی جو اللہ نے ام سلیم کے دل میں اتاری تھی کہ بیٹا فوت شدہ پاس پڑا ہے اور وہ شوہر کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے بہیو کر رہی ہیں، بلکہ نارمل سے بھی زیادہ اچھا۔ بھئی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سخت ترین حالات میں بھی پرسکون رہنا جان لیتا ہے۔ اور جب انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے اور ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سب کچھ ان کے اوپر سے کیوں گزارا گیا؟ تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے، ایمان بڑھ جائے۔ ایمان تو پہلے بھی تھا، یعنی اور ایمان زیادہ ہو جائے۔ بے صبری جو ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان بے صبر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کے کھانے کی خبر ملی اور وہ بچوں سے کتنے نارمل طریقے سے بات کر رہے ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اگر کوئی عام باپ ہوتا اور ایک بھائی کو پیچھے چھوڑ آتا تو وہ جوتا اٹھا لیتا اور سب کے سر پھوڑ دیتا، تمہاری ایسی تیسی، تم نے یہ کیا کیسے، جاؤ واپس، نکل جاؤ گھر سے۔ لیکن وہاں یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں اور اولاد کے ساتھ احترام کا معاملہ دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ احترام صرف والدین کا ہوتا ہے، حالانکہ احترام بچوں کا بھی ہوتا ہے اور ان کی غلطیوں کے موقع پر ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے بڑے بلنڈر کریں، غلطیاں کریں تو ان سے تحمل سے پیش آیا جائے، احسن طریقے سے بات کی جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر قوت، انرجی کا سورس، صبر، شکر، سب کچھ حاصل ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ لہذا ان ساری نیکیوں اور خوبیوں اور بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیں، تبھی درجات کی بلندی ہوگی، تبھی مقربین میں شامل ہوں گے۔ اور وہ اس کی بہن سے کہنے لگی اس کے پیچھے پیچھے جا، پھر وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی فرعونیوں کو پتا نہیں چلا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، لیکن اسباب استعمال کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بیٹا واپس آئے گا لیکن تھوڑا سبب بھی کرو، بچی کو پیچھے بھیجو، یہ بھی اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا کہ جاؤ خبر لو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کو لوٹانے کا، لیکن ام موسیٰ نے پوری کوشش اور تدبیر کی۔ اور آپ دیکھیے کہ اہل ایمان ہر موقع پر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اصحاب الکہف نے کیا کیا؟ فَأْبُوا إِلَى الْكَهْفِ، سبب اختیار کرو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تم جاؤ نا غار میں، پھر رحمت آ جائے گی، سبب اختیار کرو۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، اب نکلنے کی تدبیر کر رہے ہیں،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. ایک وقت آئے گا یہ تم بتاؤ گے ان کو، یعنی تم لوٹ جاؤ گے، یعنی تمہیں زندگی ملے گی اور تم کسی مقام پہ پہنچو گے. تدبیر کے ساتھ بھائی کو روکا اور پھر خاموشی سے بتایا انی انا اخوک. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح بہن جا رہی ہے، فبصرت به عن جنب. تدبیر ایک طرف ہو کے کنارے سے لاپرواہ سی ہو کر دیکھ رہی ہے، کام اپنا کر رہی ہے، لیکن ظاہر کیا کر رہی ہے کہ جیسے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تدبیر تو تدبیر اختیار کرتے رہنا چاہیے، باقی تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی، تو وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کرے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں. تو بظاہر ایک انسان خیر سے، ماں کی شفقت سے محروم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہر خیر ہے، وہ واپس کس طرح پہنچاتا ہے. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، غم دور کر دیا، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اگر اللہ کا وعدہ اس ماں کے ساتھ سچا ہوا تو ہر ماں کے ساتھ سچا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ماں اللہ کی طرف رجوع فرمائے. لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، بہت سے لوگوں کو یہ گر نہیں پتا، یہ بات نہیں پتا، اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں.